نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ الحرام کا حج کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ راہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں عبادت صرف ایک اللہ کی ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں مصلی پڑھتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اور یہ عبادت کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان ہے تو کہنے کو تو کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، لیکن اسے پھر فوراً خیال آتا ہے کہ ہم کہاں اس کی بندگی کے لائق ہیں، تو فوراً کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے اس عبادت پر مدد چاہتے ہیں، تو چاہے گا تو کر پائیں گے، یعنی مستعینم بکا، بندگی تو ہم کرتے ہیں تیری، لیکن یہ ہمارے بس کی چیز تو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تو ہماری مدد کرے تو ہم تیری بندگی کریں، مستعینم بکا، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جس کے لیے اس نے مدد کر دی وہ بندگی کی راہ پر چل رہا ہے آرام سے۔ اسی لیے کلام پاک میں ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور راستہ دے دیتا ہے سیدھا اس کو جو اس کی طرف جھکاؤ لیتا ہے۔ تو جب ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے تو حج بھی اللہ کے لیے، عمرہ بھی اللہ کے لیے، ہجرت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، جہاد و قتال بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، سب تو اللہ کے لیے۔ جس کے لیے سب ہے وہ خدا ہے، جس کے لیے کچھ نہیں وہاں ہے۔ اب اکڑفوں کی بات ہو تو الگ بات، جس کے لیے سب ہے وہ خدا ہے، ہمارے لیے کیا کچھ نہیں، وہ جو دے دے وہ ہے، جس کے لیے سب ہے وہ خدا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر نہ جانے کتنا ظلم کیا ہے، نہ جانے کتنی نادانیاں کی ہیں، اور کلام پاک میں اسی لیے انسان کو ظلوم و جہول کہا گیا۔ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے، سمجھے؟ اب یہ کہا گیا ہے تو اپنی جان پر بہت زیادہ زیادتی کرتا ہے۔ اسی لیے ایک عارف کہتا ہے منا ظلوم و جہولم، کیا غلم گفتی مولا میں وہی ظلوم اور جہول ہوں کہ پہلے تو نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے ظلم زیادتی کے سوا اور کیا ہوگا، اور مجھ سے نادانی کے سوا اور کیا ہوگا۔ آگے اپنی بے بسی کا اور بے کسی کا اظہار کرتا ہے منا ظلوم و جہولم کی اولم گفتی کہ آیت الصوفا اے کریم و شوہر، اے میرے مہربان رب، اس ظالم و نادان سے کیا ہو سکتا ہے مگر یہ کہ تو توفیق دے۔ یہ حج جو زندگی میں ایک ہی بار ہے، اس کی شان تمام عبادتوں سے جدا ہے۔ کسی عبادت پہ کوئی خاص کپڑا پہننے کی آرڈر نہیں ہے، جو سے چاہو لباس پہنو، کوئی خاص کپڑا پہننے کا آرڈر نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھنا ہو، کہ زکوٰۃ دینا ہو، کہ روزہ رکھنا ہو، کہ قربانی کرنا ہو، کسی خاص کپڑا پہننے کی کوئی کا آرڈر نہیں ہے، کچھ بھی پہن۔
بلکہ اللہ والوں کے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے، ہر جگہ خواہی پوش در عمل کوش، جو چاہو پہنو لیکن عمل میں، اچھے عمل میں کوشش کرو. آئی بات سمجھ؟ تو اور کہیں کچھ پہننے کی قید نہیں ہے. لیکن حج میں یہ خاص لباس ہے جسے احرام کہتے ہیں. وہ دو چادریں ہیں، ایک نیچے پہن لیتے ہیں، اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں. آرڈر ہے، ضروری ہے کہ وہ پہنو آپ. وہ یہ لباس نہیں، یہ مردوں ہی کے لیے ہے، مردوں کے لیے. لباس اس لیے بدل دیا گیا تاکہ لباس پہننے والا اپنے کو بدلنے کی کوشش کرے. ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، صرف شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کہا لباس بدلو. صرف لباس بدلنے سے کام نہیں چلے گا، اشارہ اس طرف ہے کہ لباس بدلو اور خود کو بدلو. ملبوس کو بدلنا چاہیے، جس نے پہنا ہے وہ بدلے. احرام پہن لیا اور لباس کا آدمی پر اثر پڑتا ہے، لباس اثر ڈالتا ہے. لباس احرام کا پہنا کر کے اشارہ کر دیا خود کو اب بدلنے کی کوشش کرو. صرف اس نے احرام ہی نہیں پہنا ہے، لباس ہی نہیں بدلا ہے، اب بولی بھی بدل گئی ہے. وہی پہنتے ہی لباس، ادھر احرام باندھا ادھر بولی بدلی. اب تک دنیا کی طرف بھاگا پھرتا تھا، اب خدا کی طرف بھاگ رہا ہے. لبیک شروع کیا، لبیک اللہم لبیک. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں. بولی بھی بدل گئی. دیکھا آپ نے، جیسے چادر سر سے کھسکتی ہے، چادر سر پہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کرتے چادر گر جاتی ہے اور لبیک شروع ہوئی. اب تک یہ دنیا کی طرف بھاگ رہا تھا، اب خدا سے کہہ رہا ہے، اپنے مولا سے، مولا میں تیری طرف بھاگ رہا ہوں، قبول کر لے مجھے، میں تیری طرف بھاگ رہا ہوں. کوئی سنے جو عربی جانتا ہے کہ یہ کہاں اپنی حاضری درج کرا رہا ہے. لبیک تو حاضری کے لیے کہ میں حاضر ہوں. جو نہ جانتا ہوگا وہ سوچے گا یہ کہاں حاضری اپنی درج کرا رہا ہے. وہ خدا کیا لکھا رہا ہے کہ تو نے بلایا تھا، میں آ رہا ہوں، اب تیری طرف آ رہا ہوں. اب تک ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھرتا تھا، اب تیری طرف آ رہا ہوں. لبیک ہی میں سب کچھ کہتا ہے وہ. اسی لیے لبیک کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے اس کے معنی کے ساتھ. حاجی کو کہ میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں سب تیرے خزانے میں ہیں. پھر کہتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے. یہ کہتے ہوئے بڑھتا ہے، جتنا اس کی کثرت کرے گا اتنا اس کی حاضری لکھی جائے گی. وہاں بولتے ہی رہنا چاہیے جب تک یہ حجر اسود کا اب بوسہ نہ لے لے یا استلام نہ کر لے، جب تک یہ لبیک جاری رہے. ہمارے یہاں جتنی عبادتیں ہیں سب سمجھ میں آتی ہیں، لیکن حج سمجھ میں نہیں آتا. تمام عبادتوں میں ہمارے یہاں فرزانگی ہے. کوئی بھی دیکھے گا ہماری کسی عبادت کو بولے گا بہت اچھی چیز ہے. ہر عبادت کے فرزانگی موجود ہے. حج میں دیوانگی ہے، اور دیوانگی جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی بابا. نہ دیوانہ سمجھ میں آتا ہے، نہ دیوانگی سمجھ میں آتی ہے. حج میں دیوانگی ہے. اس سے پتا چلا کہ بعض عبادتیں ہماری اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ویسے تو بہتر ہے کہ ہر جگہ فرزانگی موجود ہو، عقل موجود ہو، لیکن کہیں کہیں دیوانگی بھی ضروری ہے. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل. یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کے دل کے پاس جو ہے عقل موجود رہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کبھی کبھی ذرا اس کو آزاد، ذرا دیوانگی کی طرف بھی جانے دیجیے. کبھی کبھی جانے دیجیے، کبھی دیوانگی چاہیے. ایک بار ایک جگہ کہتا ہے، عطا اسلاف کا سو سے دور کر، شریک زمرے لا یا سنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. دیکھا، سب فرزان کی مانگتے ہیں، وہ جنون مانگ رہا ہے. جنون مانے پاگل نہیں، دنیا کا پاگل نہیں، وہ عارف ہوتا ہے جسے آپ مجذوب کہتے ہیں. بابا پاگل دنیا کا نہیں ہے، وہ بہت ہوشیار ہے. کس انداز میں کہہ رہا ہے؟ ہاں، ہمارے اسلاف کے اندر جو سوچ تھا، جو اللہ کے لیے تڑپ تھی، جلن تھی، وہ مولا مجھے بھی دے دے، اور مجھے ان لوگوں میں داخل کر دے جن کے بارے میں تو نے فرمایا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. دیکھ رہے کیسا کیسا کہہ رہا ہے، شریک زمرے لا یا سنو. ہمیں اس زمرے میں داخل کر دے جن کے اوپر نہ کچھ خوف ہے نہ غم. یہ دیوانوں کا حال ہے.
ورنہ یہ دنیا دو حال سے خالی نہیں ہے، پوری دنیا یا خوف میں ہے یا غم میں ہے۔ خوف آنے والے زمانے کا ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے زمانے کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے دونوں سے بھی نیاز ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کا کچھ غم ہے نہ آنے والے زمانے کا کچھ خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف خدا سے ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف خدا سے امید رکھتے، کسی سے کچھ نہیں رکھتے۔ پھر کیا ڈر ہے؟ ساری امید خدا سے، وہ کچھ پڑی نہیں۔ وہی کہہ رہا شریک زمرے لا یحزن کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، کہا عقل کے اوپر بہت عمل کر چکا ہوں۔ اب تو میرے مولا میری دعا ہے کہ تو مجھے پاگل بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجنون بنا دے، میرے مولا مجھے صاحب چنو۔ یہ جن کی بات میں کر رہا ہوں یہ بندگان عشق ہیں، یہ اپنے عشق میں کھو گئے ہیں، یہ دنیا کے پاگل نہیں ہیں۔ اور وہ عقل جو صرف نصیب و فراز کو بتاتی رہتی ہے اس سے تھوڑا الگ ہو گئے ہیں۔ یہ عقل جو ہے کئی بھیس بناتی ہے، عقل عیار ہے، ہر بھیس بنا لیتی ہے۔ عقل چلاتا ہے آدمی ادھر ادھر بات بدلتا رہتا ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، یہ نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا، وہ کہا، روز دیکھتے رہے پیترا بازی عقل کی۔ یہ زیر و بم سب عقل کی طرف سے آ رہا ہے، ہمارا تو اس میں بالکل ہاتھ نہیں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ عقل عیار ہے، ہر بھیس بنا لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، لیکن عشق محبت میں یہ بات نہیں ہے، وہاں بھیس بدلنا نہیں ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں سب بندگان عشق نے کیے ہیں۔ کوئی جیتے جی آگ میں گیا ہے؟ نہیں گیا۔ کسی کا ارادہ ہے جیتے جی آگ میں جانے کا؟ نہیں، عقل روکے گی اس کو، لیکن عشق جاتا ہے۔ کہا گیا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ جس عقل میں مصلحت اندیشی نہ ہو لوگ کہتے ہیں یہ عقل والا نہیں ہے۔ عقل میں مصلحت اندیشی بہت ہے کہ نہیں مصلحت یہ نہیں چاہتی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن مصلحت یہ نہیں چاہیے، مصلحت یہ ہے وہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں عقل جو ہے پختہ کہلاتی ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ لیکن عشق مصلحت اندیشی کرے تو عشق ہی نہیں، فسق ہے۔ عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، ابھی عشق جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ آتش نمرود میں جس نے چھلانگ لگائی تھی وہ عشق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، وہ عشق ہے جس نے کوئی غم نہیں تھا آپ کو، چلے گئے بے خطر، نہیں تو آگ میں ڈالا جاتا، اچھا بھائی معافی مانگتا، چھوڑ دو۔ ابھی سنا معافی وافی مانگنا تو درکنار بابا، ابراہیم علیہ السلام معافی کچھ بھی نہیں، معافی وافی تو درکنار۔ جبریل امین مدد کے لیے آئے تو ان سے کہا کہ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جی صاحب، جبریل آ گئے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کا حاجہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے اما الیک فلا، لیکن آپ سے نہیں، ضرورت تو ہے مجھے، وہ بندہ ہے جس کو ضرورت، وہ خدا جس کو ضرورت نہیں ہے۔ صرف خدا کو یہ ادھر ادھر کے ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکار کی بات کرنے سے کیا فائدہ، کیوں نہیں ضرورت ہے، کیوں نہیں آپ کو ضرورت؟ وہ خدا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اما الیک فلا، ضرورت تو ہے لیکن آپ سے نہیں۔ سمجھ گئے کہ مجھ سے نہیں مانگنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے فصل ہو، تو کہا اچھا خدائی سے مانگ لیجیے، پھر مجھ سے نہیں مانگنا چاہتے خدائی سے مانگ لیجیے، حالانکہ میں خدا کے بھیجے سے ہی آیا ہوں۔ اب یہ مقام ناز میں آ گئے، اب جب اتنی بڑی کوئی قربانی دے گا تو مقام ناز میں تو آ ہی جائے گا، مقام ناز میں آ گئے۔ کہنے لگے علم ہو بحالی کفانی ان سوالی، کہا میری حالت کو تو جانتا ہے، یہ چیز مجھے کفایت کر رہی ہے سوال کرنے سے، اس سے بھی کیا سوال کروں، میری حالت تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ کیا ہے، تو میں اس سے بھی خدا سے بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں مقام عارف کی دو حالت ہے، کبھی وہ مقام ناز میں ہوتا ہے، ابھی ہم مقام ناز میں آ گئے ہیں، تو کہہ دیا اس کو تو ہماری حالت میں مجھ سے کیا مانگو، وہ تو جانتا ہے۔ جامع جہاں نما ضمیر منیر دوست اظہار احتیاط خدا جا کے حاجت، خدا سے کہنے کی کیا ضرورت، میری حالت تو جانتا ہی ہے، لیکن خدا سے بھی نہیں مانگ رہے، ایسے مقام ناز میں آ گئے۔ لیکن مقام نیاز میں آئے تو خوب مانگا ہے خدا سے، دعائے خلیل بہت سی ہے، یہاں مقام ناز میں آ گئے۔ تو یہ عشق عشق ہے بابا، یہ دیوانگی دیوانگی ہے۔ اسی لیے عارف رومی نے حج کے لیے جب کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ حج میں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تم سے کوئی پوچھے کہ حج کیا ہے، کیا بتاؤ گے؟ تم سے کوئی پوچھ لے کہ یہ حج کیا ہے، حج کے معنی کیا ہے، بالکل حج نہیں بتا پائے گا۔ قصد کرنا، زیارت کرنا، کس کا ارادہ ہے، کس کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، کیا کرے گا؟ تو اسی کو عارف رومی اپنے لفظوں میں کہتے ہیں حج زیارت کردنے خانہ بود۔ ابھی کسی جاننے والے سے پوچھیں گے کہ حج کرنے جا رہے ہو، حج کیا؟ خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں کا حج یہی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لو جو گھر سے پاک ہے۔ گھر جو ہے صرف
یہ نسبت اس لیے کی ہے کہ وہ گھر بڑا ہو جائے سب سے، ورنہ اللہ گھر سے پاک ہے، اسے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو اپنا کہہ دیا تو وہ بڑا ہو گیا۔ جب اپنا گھر کہہ دیا تو وہ گھر سب سے بڑا ہو گیا، وہ سب سے بڑا ہے، لہذا اس کا گھر بھی سب سے بڑا ہے۔ کوئی گھر ایسا دنیا میں نہیں ہے جتنا وہ گھر بڑا، بڑے کا گھر سب سے بڑا ہے۔ اس کو دیکھ لو حج ہو جائے صاحب، ہم لوگوں کا حج تو یہی ہے، لیکن عارف رومی یہی کہتے ٹھیک ہے وہ گھر بھی دیکھ لیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، سمجھ گئے؟ لیکن یہ اللہ والے جو ہیں صرف گھر دیکھ کے نہیں آتے، صرف گھر نہیں دیکھتے، یہ گھر والے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں عارف رومی، کہتے ہیں حج رب البیت مردانہ قوت، حج زیارت کردن خانہ قوت، حج رب البیت مردانہ قوت۔ کہاں صرف گھر دیکھ کے آنا عام لوگوں کا، اور گھر والے کی زیارت کر کے آنا یہ اللہ والوں کا، خدا کرے اس میں سے حصہ ملے۔ حج رب البیت مردانہ قوت۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ والے مرد صرف اپنے لوگوں کو کہتے ہیں، وہ کیا دنیا والوں کو مرد ورد نہیں کہتے، اس لیے ہر جگہ مرد ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مرد صرف اللہ والوں کو کہتے ہیں، اللہ والے وہ کیا سب کو مرد، مردوں کی شکل میں ہے لیکن مرد نہیں ہے۔ مردمی یہ ہے کہ جس نے بنایا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، یہ ہے مردمی، مرد اس لیے ہو۔ یا فارسی زبان میں جہاں کہیں آپ پڑھیں گے وہ مرد ہی کا لفظ، جیسے ہے شنیدم کی مردان راہ خدا، وہی مرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اور گھر والے کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، وہ صرف گھر ہی نہیں دیکھتے، اس کی تجلیاں دیکھتے ہیں، اس کے جلوے دیکھتے ہیں، سمجھ گئے؟ جیسے بھی دیکھتے ہیں، سمجھ، ماتھے کی آنکھ سے تو ذرا مشکل ہے یہ، لیکن دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں اللہ والے۔ کیا کہنا صاحب، ان کی ہر سانس جدا ہے، جسے میں اللہ والا کہہ رہا ہوں اس کی ہر سانس جدا ہے، اس کی ہر بات جدا ہے۔ تو ایک تو یہ کپڑا بدل دیا گیا صاحب، بولی بدل گئی، لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی چکر لگانا شروع کر دیا، جس کو طواف کہتے ہیں۔ اب کوئی دیکھے گا کہ یہ آدمی ہے اسے چکر کاٹ رہا، چکر اس کو دیوانگی ہی تو کہے گا، یہ چکر لگا چلا جا رہا ہے، اور ایک دو نہیں 7 چکر لگاتا ہے، سمجھ، اور پھر یہی نہیں 3 چکر میں تو اکڑ کے چلتا ہے، وہ بھی کھانے کعبہ کے سامنے۔ تو کیا کہے گا، یہاں منع ہے کہ اکڑ کے مت چلنا، چاہے جتنا روپے پیسہ ہو جائے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، کلام پاک میں۔ یہ اکڑ خون کی عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ مغرب اپنی اکڑ خون میں برباد ہو رہا ہے، اس کی بہت قریب ہے بربادی، باتیں بنانے میں تو بہت لگا ہے لیکن اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ سوچتا کہ زور زبردستی میں پوری دنیا پر قابض ہو جائے، نہیں ہو پائے گا، وقت اس کا ختم ہو گیا، اس کا بیڑا بہت جلدی ختم ہو جائے گا، یہ اکڑ خون کی وجہ سے منع کر دیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کر کے مت چلو۔ آگے اللہ کی کتاب پہ فَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ اکڑ کے چلنے میں تم سینے زمین کو نہیں چاک کر سکتے، اکڑ کے چلو گے کیا زمین کا سینہ چاک کر دو گے کیا، اور اکڑ کے چلو گے تو کیا پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ جاؤ گے کیا، جتنے ٹنگو اتنے رہو گے، کتنا بھی اکڑو گے کچھ ٹنگو ٹنگو ہی رہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچو گے نہ سینے زمین کو، تو کیا ہے پہاڑ کے چلو، کیوں کسی سے کہتے ہو کہ ہم 14 دن تمہارا ساتھ نہ دیں تو تمہاری حکومت گر جائے گی، کیا دھوس جماتے ہو، کیا پیپر کی اڑاتے ہو، کیا ہوا بندی کرتے ہو، منع ہے۔ تو میں تو حاجی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ عام حالات میں زمین پہ اکڑ کے چلنا منع ہے، اور یہ اللہ کے گھر کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے اکڑ کے چلا، دیکھنا اب پتہ چلا کہ حضور اگر کہیں کہیں کہ سیدھے چلو تو سیدھے چلو، اور کہیں کہیں اکڑ کے چلو تو اکڑ کے چلو، ہمیں وہ چال چلنی ہے جو حضور چلانا چاہتے ہیں، یہ حج بتا رہا ہے، حضور نے کہا یہاں اکڑ کے چلو، اب وہاں جب اکڑ کے چلتے تو قدرت خوش ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مدینے سے جب مسلمان آئے تھے تو ایک بخار تھا مدینے میں، جس کی وجہ سے ظاہری جسم پہ ان کے کمزوری کا اثر آ گیا تھا، تو اہل مکہ نے کہا کہ انہیں مدینے کے بخار نے توڑ دیا، سمجھ، اب جنگ ہوگی تو بڑی جلدی ہم انہیں دبوچ لیں گے، سمجھ، جیسے گوش نبوت میں یہ بات پہنچی، فرمایا ذرا مومنانہ چال چل کے بتاؤ تو ذرا سا، جیسے اسے رمل کہتے ہیں، آپ بہادروں والے چھوٹے اسٹیپ لو، سینہ نکالو اور اکڑ کے چلو، جب چلے اکڑ کر کے ارے کہنے لگی تو جی امام رسی جل گئی ہے، بول نہیں گیا، رسی جل گئی ہے، بول نہیں گیا، یہ تو صاحب دیکھ رہے کہ سجود کس طرح اکڑ کے چل رہے ہیں 3 چکر میں، حالانکہ اب کوئی معاملہ وہاں ایسا نہیں ہے کسی کو دکھانا نہیں ہے، لیکن جو کہ اللہ والوں کی یہ چال تھی، اللہ والوں کی نقل بھی اچھی ہے، اب ان کی ادا بھی اچھی ہے، ابھی بھی وہ کرنا ہی پڑتا ہے، تو وہاں سے بھی دیوانگی ظاہر ہوتی ہے، کھانے کا میرے سامنے آ کر کے چلنا، چکر لگانا، چلو صفا مروا کی طرف آ جاؤ، صفا مروا کہتے دوڑے بھاگنے لگا، یہ تو کوئی بھی دیکھے بوڑھا بھی بھاگ رہا ہے، جوان بھی بھاگ رہا ہے، سب ویسے عورتوں کے لیے زیادہ بھاگنا نہیں ہے لیکن وہ بھی بھاگتی ہیں، میں نے تو ایک بوڑھا کو دیکھا، بوڑھے آدمی کو بیچارے کو، وہ میں سمجھتا ہوں کہیں انڈیا کا تھا یا پاکستان کا تھا یا بنگلہ دیش کا، یہی کہیں کا تھا، ایک بوڑھا تھا، اس کی بڑھیا تھی، دونوں تھے وہ، تو بوڑھے کے لیے تو تھوڑا تیز چلنا تھا لیکن بڑھیا کے لیے نہیں، لیکن وہ دونوں دوڑنے لگے تو مجھے ہنسی آ گئی،
دونوں دوڑنے لگے. ہم نے کہا یا اللہ چلو ٹھیک ہے, وہاں دوڑنا بھاگنا ہے, بوڑھا بوڑھی کو کوئی دیکھے گا یہ کیا زبردستی بھاگ رہے ہیں, کوئی بھگا بھی نہیں رہا ہے, وہ بھاگ رہے ہیں. دیوانگی نہیں کہے, دیوانہ نہیں کہے تو جاتا ہے. اچھا وہاں سے بھی دیوانگی کا معاملہ دکھائی دیتا ہے. دیوانہ جلدی سے بال بھی نہیں رکھتا ہے, بال بھی منڈا دیتا ہے یا چھوٹا کرا دیتا ہے. یہ سب تو ہے ہی. جب حج میں یہ کمپنی 3 دن مارتا ہے تب اس وقت کوئی دیکھے گا کہ یہ پتھر سے پتھر کو مار رہے ہیں تو کیا کہے گا آدمی؟ جس سے مار رہے ہیں وہ بھی پتھر, جس کو مار رہے ہیں وہ بھی پتھر ہے کہ نہیں ہے؟ تو پوری دنیا میں کیا مار رہی ہے, کیا کہیں گے؟ جو میں جانتا ہوں وہ بولی اس پتھر بیچارے کو کہہ کے مار رہے ہیں. اچھا اس کی شکل میں وہاں کی نہیں بنے گی, پتھر کی کیا ہے, پتھر کی کیا ہے, وہاں پہ چلی دماغ کی چاہیے. اصل میں اس پتھر کو نسبت شیطان سے, یہ پتھر ہے سعودی نے کیا 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 ہے سب, معلوم ہے کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم. اس پتھر کو نسبت جو ہے شیطان سے, بڑا شیطان, پیر والا شیطان, چھوٹا شیطان, جمرۃ الاکبر, جمرۃ الوسطیٰ, دفعی کو صرف بڑے شیطان کو قتل کیا جاتا ہے اور باقی دنوں میں تینوں کو مارا جاتا ہے. تو شیطان سے کیونکہ نسبت اس پتھر کو ہے, لہٰذا اس میں شیطان بہت شریک ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ پتھر کو نہیں مار رہے ہیں, مجھے ہی مار رہے ہیں. اور یہاں سے پتا چلا کہ نسبت ایسے لگتی ہے, ورنہ پتھر کے مطلب سے کیا, اسی لیے ہر کارٹون بنا کر کے اس کو مارتے پیٹتے ہیں, اس کو نسبت کے ساتھ بھی چلتے ہیں, اس کو بڑا لگتا ہے نسبت ہم سے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں اس نے مارنے کی کوشش کی تھی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو پتھر مارا تھا, ڈالا ہے. تو تمہاری بات کرنے کے لیے کی جاتا ہے, اپنی بات اس کو کرتا ہے مارا اس کو پتھر سے, یہ تو پیچھے لگا ہی ہوتا ہے. 3 جگہ مارا ہے پتھر. آخر میں بندے کے لیے لے جا رہے ہیں اس وقت تو جو کہ وہ ادا نہیں کیا جاتا وہ اگر آج ہو گیا جس آپ کی مدد کہتے ہیں